اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک النبی الامی۔ صدر محترم اور عزت مآب، قانون کے ماہر اور ہم سب کے لیے شہری نہیں بلکہ پورے صوبے کی ممتاز شخصیت جناب قاضی الحاج مجیب الدین صاحب، اور ایسے اہل علم دوستوں جن کو ہماری ایمان والی اس امت کا اہل حدیث حضرات کو اور ان کی جماعت کو میں ایک بازو سمجھتا ہوں، اور بڑا مضبوط بازو ہے یہ عقیدے کے اعتبار سے اور اتباع سنت کے لحاظ سے۔ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ لائبریری کی یہاں ابتدا کی، وہ بہت دیر سے کی۔ ایسے کاموں کو اولیت دینی چاہیے اور بہت پہلے ہو جانا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض امور کے لیے وقت مطلوب ہوتا ہے، حالات مطلوب ہوتے ہیں، اسباب کی طلب ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتب بینی، کتابوں کو پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا، بولنا، بتانا، دل سازی کرنا، خطاطی اور حروف شناسی کرنا، دنیا کی زبانوں کو سیکھنا اور سکھانا، کلاسیکل لینگویج اور قدیم تاریخی زبانوں کو زمزم سے دھونا اور اس کو باوضو کرنا اور پھر کلمہ طیبہ سے اس کو معمور کرنا اور پھر دنیا کے انسانوں تک ان زبانوں کو لے جانا، یہ سب اہل ایمان کا کام رہا ہے۔ روئے زمین پر پہلے علم نہیں تھا ایسا میں نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید کا سب سے پچھلی صف کا طالب علم ہونے کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم پہلے نہیں تھا، علم تھا، لیکن قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا خطاب فرمایا گیا وہ یہ تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ فرمایا پڑھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر۔ معلوم ہوا پڑھنا پہلے بھی جاری تھا، علم اتنا نہیں تھا لیکن علم تھا۔ تو کیا بات ہوئی کہ سلطان کائنات نے اپنے قاصد اعظم کو یہ فرمایا کہ پڑھ اپنے پروردگار کا نام لے کر۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک تفسیری نکتہ یوں بھی ہے کہ پڑھنا تو یوں بھی لوگوں کا جاری رہا، لیکن تیرا پڑھنا جو ہے وہ تیرے رب کے نام کے ساتھ ہو۔ رب کا نام اگر تعلیم میں اور پڑھنے میں نکل گیا تو تعلیم بے جان ہے۔ آج روئے زمین پر آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان نے جو ترقی کی ہے اس میں لیکھنی، ٹائپ رائٹر اور کتنے سادھن ایسے آ گئے ہیں، کیلکولیٹر اور فلاں اور یہ اور کتنے مشینی چیزیں آ گئی ہے جس کی وجہ سے علم میں وہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ لیکن آپ علم کی گہرائی اور تدبر اور تفکر میں انبیاء اور مرسلین کے واقعات دیکھیں قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات صادقہ کو، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دنیا انسانیت میں علم میں برکت نہیں رہی، اور علم کی برکت کا سبب جو ہے وہ رب کا نام ہے۔ اگر اللہ کا نام نہیں ہے تو پھر اس علم کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پڑھ اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے تخلیق کی ابتدا کی، جس نے سرشٹی کی رچنا کی، لوگوں کو وجود کا جامع پہنا ہے۔ کوئی چیز یہاں تھی نہیں، کوئی چیز یہاں تھی نہیں۔ ایک حدیث شریف کا سہارا لیتا ہوں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ روایت تو راوی کرتا ہے، بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن نسبت اس کی اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کنت کنزم مخفیا فرات انور خلقت خلقا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میرے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میں ہی اپنے آپ کو جانتا تھا، اس لیے کہ میں ہی اول، میں ہی آخر، میں ہی ظاہر، میں ہی باطن، یہ سب صفات اللہ رب العالمین۔ جب میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فخلقت خلقا، میں مخلوق کو خلقت کا جامع پہناؤں، اس کو وجود کا جامع پہناؤں۔ چنانچہ اس نے مخلوقات پیدا کی، اور اس میں سب سے اشرف المخلوقات جس کا تذکرہ ابھی سورہ والتین جس نوجوان نے پڑھی، اس میں یہ فرمایا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے پیدائش کا جامع پہنایا اور خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے بنایا۔ جیسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترکیب ہے ترجمے میں کہ انسان کو ہم نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت سانچے میں ڈھال کے بنایا، پھر اس سانچے کو بھی توڑ دیا۔ ایسے نہیں رکھا کہ اسی سانچے میں ہزاروں ماڈل بنتے چلے جا رہے ہیں اور صدیاں بیت گئی، آدمی ایک ہی رنگ اور نسل اور شکل کے نہیں،
آنکھوں کی بصارت الگ، چہروں کا نور الگ، چہرے کی ساخت الگ، چمڑی کا رنگ الگ، حتیٰ کہ انگوٹھے کی یہ گرینز جو ہیں یہ بھی الگ الگ، اور صورتیں ایسی بنائی کہ کروڑوں اربوں انسانوں میں اپنا جانا پہچانا بیٹا یا اپنا کوئی دوست یا حبیب یا کوئی کسی کو ہم چاہتے ہوں دیکھنا چاہتے ہوں تو اس کی صورت سے ہم اس کو پہچان لیں۔ یہ صورت اس نے بنائی، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری ماں کے پیٹ میں اس نے تمہاری صورت بنائی جس طرح چاہی۔ پھر انسان کو وجود کا جامع پہنا کر جو اس سے سب سے بڑی فضیلت دی وہ علم کی فضیلت تھی۔ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت علم تو تھا، لیکن چونکہ علم کے اندر سے خدا کا نام نکل گیا تھا، اس لیے علم کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی تھی، وہ نورانیت باقی نہیں رہی تھی جو اللہ کے نور کی نسبت سے ہوتی ہے۔ مجھے یہاں یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جس نے اپنے کام کی ابتدا پڑھنے سے کی، جس نے تخلیق کی، رچنا کی کا تعارف کرایا انسانوں کو، جس نے علم اور قلم کی بات کہی، جس نے لیکھنے کی بات کہی، جس نے حروف شناسی سے دنیا کو آگاہ کیا، باوجود یہ کہ وہ حروف شناس نہیں تھا، جس نے انسانوں کو پڑھنا سکھایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولو گے۔ دنیا کو پڑھائے گی بھول جائے گی، لیکن رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بنایا تو وہ کبھی بھولے گا نہیں، اور الحمدللہ کبھی بھولے نہیں ہے۔ دنیا انسانیت کو وہ علم عطا فرمایا، اور یہ نہیں کہ دو چار آدمیوں کو بتا کر کے چلے گئے۔ 23 سال کی مدت میں ایک بڑا حصہ قرآن مجید کا جو 2/3 سے زیادہ ہے وہ مکی زندگی میں آسمان سے دھرتی پر نازل ہوا، اور بقیہ حصہ مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اترن ہوا، اس کا نزول ہوا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دھرتی پر جب آپ کے قافلے آئے، ان قافلوں کو آنے کو 1265 سال ہو گئے۔ اگر اب تعالیٰ حشر کے میدان میں اس مسلم جنریشن کا جو 20ویں صدی میں سانس لے رہی ہے اس کا حساب لینے لگے کہ دنیا شرک کے غار میں جا گری تھی، دنیا مجھے بھول گئی تھی، تو تم کہاں مر گئے تھے اس 20ویں صدی کے لوگ جن کو میں نے ایسی فضیلت سے نوازا تھا، اور ایک شاندار کتاب آسمانی عطا فرمائی تھی، اور ایک زندہ نبوت، اور اس نبوت کی ایک ایک بات کو، اس کے ایک ایک قول کو، اس کے ایک ایک فعل کو حدیث شریف میں نہ صرف منضبط کر دیا گیا تھا بلکہ وہ کنٹھستھ بھی ہو گیا تھا، لوگوں کو حفظ بھی ہو گیا۔ اور دنیا انسانیت میں یہ آخری اللہ کا نبی جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے، انہوں نے دنیا کو علم سے روشناس کرایا۔